نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في أكلها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پڑھنے کے لیے اگر کچھ نہ ہو تمہارے پاس تو چہروں پر لکھے درد کے عنوان پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی۔ تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ واجب الاحترام اساتذہ محترم اور میرے ہم مطلب ساتھیوں، اس مختصر وقت کے اندر میرے لبوں کی جنبش آپ احباب کے سامنے حفاظت قرآن کو بیان کرنا چاہتی ہے۔ حضرات، یہ چند ایک افراد اور ناتواں کا گروہ معمولی سی چیز ہے۔ اگر پوری دنیا بھر کے اہل اقتدار، اہل فکر، ظالم جابر، سیاستدان، حکمران، جنگ آزما لوگ بھی اس قرآن کے نور کو بجھانا چاہے تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ اس قرآن کا ذمہ خالق کائنات کا قرآن اعلان کرتا ہے۔ سورۃ ہجر آیت نمبر 9 میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حضرات، جس طرح زمانہ قدیم کے اندر دشمنان دین اپنے باطل افکار کے غلبے کے لیے قرآن کو سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے، آج آدائے دشمن، آدائے اسلام بھی اپنی فکری برتری کے لیے اس قرآن کی صدا کو دبانا چاہتے ہیں۔ اسی صدا کی جب دبانے کی ناپاک خواہش کی تو علامہ اقبال بول پڑے خود کو بدلتے ہو، خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہو، خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہو۔ کس درجہ فقہان حرم ہو بے توفیق۔ حضرات، ذرا جانتے ہو کہ حفاظت قرآن کے لیے محبوب اور محب نے کیا انتظام کیے؟ آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیات لے کر اترے تو اس وقت میرے پیغمبر علیہ السلام ان آیات کو بار بار پڑھیں اور یاد کریں۔ نوجوانوں، اگر تمہیں مسلمانوں کو شکست دینی ہے، ان کے دلوں پر تم نے راج کرنا ہے، حکومت کرنی ہے، تو جاؤ ان کی کتاب قرآن کریم کو ان سے چھین لو، اس کو ختم کر دو۔ حضرات، اس عمل پر، اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اسلامی مکتبوں کو خرید کر جلا دیا گیا، قرآنی نسخوں کو دریا میں بہا دیا گیا۔ لاڈ مکالے خون کی ندیاں بہاتے ہوئے ایک جامعہ میں پہنچا، جا کے سارے نسخے ضبط کر لیے۔ جب نسخے ضبط کر کے روانہ ہوا، سامنے سے قاری صاحب نے کہا ارے ذرا جاتے جاتے یہ منظر بھی دیکھ جا۔ وہ منظر کا دیکھنا ہی تھا کہ لاڈ مکالے اپنا ارادہ بدل کر سارے نسخے وہیں چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ منظر کیا تھا؟ 10 سالہ بچہ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے قرآن کی تلاوت کیا جا رہا ہے۔ اور حضرات، میں پھر کیوں نہ کہوں، آسمان والے رب کی حفاظت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے لے کر امام احمد بن حنبل کی استقامت، جب مامون معتصم باللہ اور واثق باللہ نے ظلم کی انتہا کر دی تو تکلیفیں برداشت کی امام احمد بن حنبل نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے علامہ احسان اللہ ظہیر جاتے جاتے اس دنیا میں یہ کتاب غور کرو اور یہ حق ادا کرتے اس حفاظت قرآن کا۔ میں اپنی بات کو انہی جملوں میں ختم کرتا ہوں۔ اسی قرآن میں ہے اب تک کے جہاں کی تعلیم، اسی قرآن میں ہے اب تک کے جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا محبوب بنی سے امیر۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔